میاں اظہر صاحب کے حوالے سے، تو اس میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ سننے میں آ رہا ہے کس طریقے سے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ایٹ اے ویری ہیومن لیول جو ہے وہ ان کو وہ آئے، حالانکہ وہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور پاکستان میں ہر شخص یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہماری سیاست میں رواداری اور ظرف جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کس طریقے سے فیصلہ ہوا، کیا ہوا، اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میاں اظہر صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. دیکھیں، ہماری جماعت میں میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، انہوں نے کبھی بھی بلو دا بیلٹ سیاست نہیں کی، اور یہ وقت نہیں ہے. اور دیکھیں، سیاست کے اندر جو اپوزیشن اور حکومت کا تعلق ہے وہ دشمنی پہ نہیں ہوتا. آپ پرسنل لیول کے اوپر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، آپ کی آئیڈیالوجیز مختلف ہو سکتی ہیں. تو یہ تو پی ایم ایل این کبھی بھی پرسنل نہیں ہوئی. اور جو ہماری قیادت ہے وہ ہمیشہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پہ جہاں جو ہے کسی کا لاس ہو جائے، یہ تو بڑے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرنی چاہیے، کنڈول بھی کرنا چاہیے. اور یہ تو ہماری روایت ہے. تو اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے حماد اظہر صاحب کو، ان کی اہل خانہ کو، اور ان کے والد کو جو ہے اعلیٰ مقام عطا کرے جنت میں. جی نہیں، میں بالکل درست کہا. ہمایوں میمن صاحب سیاست سے بالا تر ہو کر، اور میرے خیال میں یہ وہ اس طرح کے معاملات ہیں جس میں جو بھی سیاسی مخالفت ہو یا جو بھی آپس کے اختلافات ہوں، ان سے ہٹ کر اور بالکل ایک ایٹ اے ہیومن لیول، یہ وہ ہمارا معاشرہ اور ہماری روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کا دکھ جو ہے اس میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ ہوا، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، بالکل اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. جیسے وہ عماد صاحب تھے، ان کے بیٹے کو جب ہوا یا جیسے بھی ہوا، جس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ ہوا، میرے خیال میں اس دفعہ تھوڑی سی شاید سینٹی پریویل کر گئی اور انہوں نے کر دیا. یہ اوور آل میرے خیال میں، جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ اور اس قسم کی چیزوں کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن اوور آل جب ہم سچویشن کو دیکھتے ہیں تو سچویشن اس وقت پاکستان میں، جیسے آپ نے باقی سارے باتیں بتائی ہیں، جس طریقے سے جو جج صاحب نے جس طریقے سے ان لوگوں نے ججمنٹس دیے ہیں، جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، جس طریقے سے جو گواہان نے کہا ہے کہ یار میں مطلب آپ کے میز کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ کے صوفے کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس بات کی ہم لوگ گواہی کو مان لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں. تو یہ اوور آل یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن کیا پورا پاکستان کے اندر آج جو انصاف جس طریقے سے یا بے انصافی جس طریقے سے نظر آ رہی ہوتے ہوئے، یا جس طریقے سے ہمارا جوڈیشل سسٹم اپاہج ہوتا جا رہا ہے یا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. پھر ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس وقت ایک تقریر ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا تھا تو آج یہ جسٹیفائی ہے. دیکھیں، اگر کوئی چیز بات ہوئی تھی پہلے ہوئی تھی تو وہ غلط تھی. کیا اس میں کی بیس پہ ہم آج جسٹیفائی ہمایوں کر صاحب، کے میں اس کو اس اور موضوع پہ میں ایکچولی آنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے میں صرف وہ جو پہلا جو ایشو ہے اس پہ ایک بار میں آپ نے اپنا رائے دے بھی دی، اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ بات تو آبویسلی آپ بھی جو بات کر رہے ہیں اس سے کوئی ڈسگری تو نہیں کر سکتا کہ سیاست میں سب کچھ ہونا چاہیے. وہ جو دیگر جو معاملات ہیں اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا اب ہم یہ توقع کریں کہ اگر اس طرح کے غمی خوشی میں جو ایک طریقے سے شریک ہونا ہے، کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو ریسپروکیٹ کرے گی اگر کبھی اس طرح کا موقع آیا، اور وہ جو بالکل ایک ذاتی دشمنی کی طرح سیاست کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا کر چند ایک اس طرح کے جو لمحات ہیں اس میں آپ کے خیال میں آپ کی جماعت بھی اب اسی طرح کا رسپانس دے گی جس طرح کا آج ہمیں نظر آیا میاں اظہر صاحب کے جنازے میں؟ دیکھیں، میاں اظہر صاحب وہ شخصیت تھے کہ جب اکتوبر 2011 کا ہم لوگوں کا جلسہ ہوا تھا تو جتنے بھی پولیٹیشنز تھے ان میں صرف میاں اظہر صاحب تھے جو ہمارے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے.
تو وہ 2011 اکتوبر سے پہلے کے ہمیں جوائن کر چکے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے، وہ ایک اچھے پولیٹیشین تھے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بااصول شخصیت تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے آمین۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سب لوگوں کو صبر دے۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو ان پرنسپل بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں پہ، اور اسی وجہ سے ہم لوگ دلدل میں نیچے جاتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ، آپ نے مجھے ایک پتھر مارا نا، میں آپ کو کہوں گا چونکہ آپ نے مجھے ایک پتھر مارا، اب میں آپ کو اینٹ ماروں گا۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے چونکہ یار مجھے اب رانا ہمایوں صاحب نے اینٹ ماری تھی، اس لیے اب میں رانا صاحب کو 2 اینٹیں ماروں گا۔ رانا صاحب آ کے کہیں گے کہ چونکہ مجھے 2 اینٹیں لگی تھی، اب میں گبول صاحب کو جو ہے نا، میں ان کو باندھ کے ان کے اوپر اینٹیں ماروں گا۔ سو ہو کیا رہا ہے ان ٹرمز آف جسٹیفائنگ، وہ ایک سٹون کو ہم جسٹیفائی کرتے ہوئے ہم اس سے بڑے غلط کام کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اس واقعے کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ہاں اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جو لیٹس سے 1997 میں اسی دہشت گردی کے کیسز میں جو سپریم کورٹ کے اندر جو واقعات ہوئے تھے، جس میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جس میں ججز کو مار بھگایا تھا، اس کے اندر 2 لوگوں کو شاید سزائیں ہوئی تھی، وہ 1 ماہ اور 2 ماہ کی ہوئی تھی، اور 4-5 ہزار کے جرمانے ہوئے تھے۔ آج کیا ہوا ہے کہ آج ارریسپیکٹو آف کون ہے، لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں ٹھیک دی ہے جا ہمایوں رہی صاحب، ہیں۔ میں اس موضوع پہ میں آ رہا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں، کہ میں نے اس پہ بالکل بات کرنی ہے۔ میں یہ ذرا سارے نبیل موضوع گبور آپس میں صاحب کو بھی اس پہ رد یہ عمل ہے، سارے پھر میں موضوع اسی آپس میں ایشو پہ آ رہا انٹر لنک ہے بالکل۔ ہوں۔ بالکل میں آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں، تفصیل سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ناظر گبور صاحب ذرا اپنا رد عمل بھی دے دیجیے، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست میں صرف۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ہمیشہ سے ایٹ لیسٹ میری زندگی میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا، کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو آئی آلویز بلیوڈ کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ ڈفرینسز اسائڈ، ہر پارٹی کی اپنی ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، پر بیسک جو ڈیسنسی اور اخلاقیات وہ سیاست میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے، بٹ سچ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی اس نے جتنا ڈیمیج کیا ہے پولیٹیکل ایک بیسک ڈیسنسی کو، وہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں شاید کبھی نہیں ہوا ماضی میں۔ بٹ آج بالکل جس طرح ایک سابقہ گورنر اور ایک سینئر سیاستدان کے فاتحہ پہ تمام پارٹیز کے سینئر لیڈرز شریک ہوئے تھے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ ہم ہماری فیملی میں، ہماری پارٹی میں جس طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، تو نواز شریف صاحب اپنے تمام ایکٹیویٹیز معطل کر کے فوراً پہنچے تھے۔ تو یہ چیز فیوچر میں بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے آنے والے جنریشنز کو بھی یہی ہم نے سکھانا چاہیے، اسپیشلی جو آج کی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈس انفرینچائزڈ ہو گئی ہے، پولرائزڈ ہو گئی ہے، اور سیاسی اختلافات کو ذاتی اختلافات بلکہ ذاتی دشمنی پہ لے آتی ہے۔ تو یہ تو ٹرینڈ یہ ہم نے اسی اچھی طرح بات ہے کہ یہ ہوا، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، جی اور امید بالکل، ہے اور کہ ہمیں یہ اس بیسکلی طریقے میسج سے دینا ہے ابھی پبلک کو، آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ کرنا بھی چاہیے ہمیں اپنی یوتھ کو، اسپیشلی جو آج کے جو نوجوان ہیں فرام ہوں، دا ایج آف 15 to 30 میں تو کہوں گا، ان کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ ہوں، آپ سارے پاکستانی ہیں، آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، آپ کسی اور کو لیڈر ضرور تسلیم کر سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوں، آپس میں پرسنل گرج لے کے، انمیٹی لے کے ہوں، آپ ٹھیک ایک ہو گیا، دوسرے کو نقصان ٹھیک ہے۔ پہنچانے کی کوشش چلے کریں۔ اب ذرا یہ میں چیز تھوڑا سا، ہمیں عوام بالکل نہیں، درست کہا آپ نے۔ اب ذرا یہ جو ہم بات کر رہے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں ابھی کیونکہ ہمایوں میمن صاحب اس پہ بات کرے تو اب ذرا اس پہ تفصیل سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ رانا صاحب، اس سے پہلے کہ میں سینیٹر صاحب کی طرف جاؤں، یہ جو جس طریقے سے یہ سزائیں دی گئی ہیں، 10-10 سال سزائیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ ریپیٹڈلی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی کمزور ہے۔ دو گواہ ہیں، ان کی گواہی کو
جو ہے وہ بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور سینئر لیڈر یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب یہ اپیل میں آئے گا کیس تو یہ فارغ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو فیصلہ آیا ہے اس کی جو سیاسی اس کا جو ایسپیکٹ ہے وہ زیادہ متاثر کر رہا ہے اس وقت کی صورتحال کو، لیکن جو اس کا قانونی پہلو ہے وہ کمزور ہے ذرا؟ دیکھیں جب بھی کوئی کیس ہار جاتا ہے اور کسی کو سزا ہوتی ہے تو بڑا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ واقعی ہم گلٹی تھے اور ہمارے سے غلطی ہوئی۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو بے گناہ ہیں اور ہمیں سزا سنا دی گئی۔ دیکھیں بات یہ کہ 9 مئی کو سب نے وٹنس کیا تھا، پوری قوم نے وٹنس کیا تھا۔ 9 مئی کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا جو رینڈملی ہو گیا، اس کے پیچھے پوری ایک کاوش تھی، کوشش تھی، نیریٹو تھا، پروپیگنڈا تھا جو کہ رجیم چینج سے شروع ہوا، اور خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور ریڈ لائن ہمارا خان ہے، اور پھر یہ چیزیں کلمنیٹ ہوئیں، اس پہ انہوں نے جشن بھی منایا، پھر انہوں نے بیک اینڈ فورتھ بھی کیا، اور پھر ان 2 سالوں میں ان کو کئی دفعہ موقع ملے۔ ISPR نے بھی کہا کہ اگر آپ معافی مانگ لیں اس کے اوپر تو شاید رستہ کوئی نکل آ جائے، تو خان صاحب نے کہا کہ میرے سے معافی مانگیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر سپریم کورٹ کی ہدایت تھی کہ 4 مہینے میں کنکلوڈ کریں اور اب وہ سزائیں سنائی گئی ہیں، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ڈیلیڈ سینٹنسز ہیں، لیکن یہ ضروری تھے کیونکہ 9 مئی کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہضم کر لیا جائے یا جس پہ مٹی ڈال دی جائے یا جس کے لیے آنکھیں بند کر کے وی کین موو آن، کیونکہ اس دن انارکی پھیلانے کی پوری کاوش کی گئی، اس دن افواج پاکستان پہ حملہ آور ہوئے، ایک میوٹنی کی اٹیمپٹ تھی ود ان دی آرمی، تو اس کے اوپر سزائیں لازم تھیں۔ اور دیکھیں اگر جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ایویڈنس ویک ہے یا کوئی چیزیں ہیں یا کوئی جلد بازی ہوئی، تو اس کا بینیفٹ تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے وہ ڈیفینس کو ملے گا ہائی کورٹ میں جب یہ چیزیں موو کریں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ جو بظاہر CCTV فوٹیجز ہیں، جو بظاہر آڈیوز ہیں، جو سارا شواہد ہیں، اس میں تو ایمپلی اٹس کلیئر کہ PTI واز انوالوڈ، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں کلیئرٹی ہے۔ بہرحال اگر ان کا موقف کوئی درست ہوا تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے پروسیکیوشن کو نہیں ملے گا، ڈیفینس کو ہی ملے گا when it goes to the high court۔ لیکن اس میں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمایوں محمد صاحب اس میں دیکھیں ایک تو ایشو ہے نا کہ اس کے جو دلائل تھے وہ کتنے باوزن تھے، کتنے نہیں تھے، جو عینی شاہدین کو پیش کیا گیا ان کی بات میں کتنی صداقت تھی نہیں تھی، یہ تو لیگل آرگیومنٹس ہیں، اور لیگل پروسیس جو ہے وہ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اب آپ کی جماعت کے پاس اور ان تمام جو لیڈرز ہیں ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، وہ اپیل اب ہائی کورٹ میں جائے گی، وہاں پہ اس کے میرٹس آف دا کیس ہیں وہ پھر سے ہوں گے، یہ بات تو کلیئر ہے۔ چنانچہ جو آرگیومنٹس کورٹ میں ہو گئے تھے انہیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیاسی پہلو ہے ہمایوں صاحب وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج آپ کی جماعت کے سیکرٹری جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت ہوئی ہے، تو کیا اب وہ اگر ان کی رہائی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے عمران خان صاحب کی غیر حاضری میں؟ تو اس پہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ جی ابھی تو ان کے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، تو یہ قبل از وقت تک ہے نا کہ وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر طرف آج یہ بات ہو رہی ہے کہ شاہ صاحب کی بریت ایک طریقے سے انڈیکیشن ہے کہ اگر وہ نکلتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت ایک قیادت کا بحران ہی میں کہوں گا آیا ہوا ہے، خود آپ لوگ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کیا اس سے یہ بحران کم ہو جائے گا؟ کیا شاہ صاحب پھر انڈسپیوٹڈ لیڈر ہوں گے جماعت کے ایز لانگ ایز خان صاحب از ان جیل؟ دیکھیں اس طرح ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جی ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے جو پرابلی ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ابھی اگر زرداری صاحب جب تک حیات ہیں کیا بلاول بھٹو انڈسپیوٹڈ اکیلے لیڈر بنیں گے؟ نہیں بنیں گے، ان کے اندر ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ زرداری صاحب کو کہیں گے، کچھ لوگ کہیں گے ہاں اگر زرداری صاحب
کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتے تو ہم ان کی بات مان لیں گے، لیکن اس میں اسی طریقے سے کیا میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے زمانے میں اگر میاں نواز شریف خاموش ہے یا ملک سے باہر ہے، کیا میاں شہباز شریف انڈسپیوٹڈ لیڈر بن جائیں گے؟ پرابلی ناٹ. کیا اب میں ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں، کیا شاہ صاحب بنیں گے؟ میرے خیال میں شاہ صاحب کے پاس ایک کمانڈ ہوگی، شاہ صاحب ڈیفینیٹلی ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہوں گے. ان کو جو پارٹی والے ہیں سارے جو ہیں وہ ان کی ساری باتیں مانیں گے، اور آئی ایم شیور ان سب چیزوں کی ویلیڈیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہوگی. اور جتنا وہ عرصہ گزار چکے ہیں عمران خان کے ساتھ، میرے خیال میں وہ عمران خان کی طبیعت کو بھی جانتے، وہ عمران خان کے ساتھ رہتے بھی ہیں، تو ان کے سارے فیصلے اسی لحاظ سے ہی ہوں گے جیسے عمران خان کے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، میں ابھی رانا صاحب کی بات کر رہا تھا، سن رہا تھا، میں آپ کو دو تین چیزیں صاف بتاتا ہوں. مجھے اس وقت دنیا کیا دیکھ رہی ہے، اس وقت عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ عوام یہ دیکھ رہی ہے، کیا رانا صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوں اس کمرے میں میز کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہو، اور کیا رانا صاحب کو وہ چیز پتہ ہی نہیں چلے گی؟ کیا رانا صاحب یہ چیز گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں بیٹھا ہو اس کمرے میں صوفے کے نیچے کوئی بندہ چھپا ہوا اور رانا صاحب اور باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا؟ کیا رانا صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر ایک زوم میٹنگ ہو رہی ہو اور اس زوم میٹنگ میں 110 بندہ ہو، ان 110 بندوں کی آپ جو بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے 48 اس شہر میں تھے، 30 اس شہر میں تھے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا رانا صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ تین اچھا جو انہوں نے کہا ہے کہ جو جلاؤ دڑاؤ ہے، اس میں ایک بات یاد رکھیں، 3 ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی، ایک کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے گھر میں دیوار توڑ کر گھسے تھے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم سائیڈ والے گیٹ سے گزرے تھے، تیسرا کہتا ہے کہ ہم مین گیٹ سے گزرے تھے. یہ 3 میجر گواہ ہیں جنہوں نے ابھی سرگودا کے کیسز میں جو ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو آپ کے بلال اجاز صاحب ہیں، 5 مئی آنورڈز 20 مئی تک ان کے جتنے بھی جو سی ڈی آر ہیں، کال ڈیٹیلڈ ریکارڈ ہیں، وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے. کہ چلیں یہ اس تو سارے آپ دوران میرٹ میں آف دا کیس وہ پہ آپ نے شروع کر دی ہے بات، لیکن آپ نے کیونکہ رانا صاحب کا میں ذکر بھی میرٹ آف دا کیا ہے کیس نہیں کہہ ہمایوں رہا، صاحب سوری، یہ تو میرٹ آف دا کیس، سوری، یہ میرٹ آف دا کیس نہیں ہے، یہ ان گواہانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بیسس پہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے. اس میں آپ مجھے بات بتائیں، آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ کے صوفے کے نیچے یا آپ کی میز کے نیچے چھپ جاؤں، آپ کو پتہ چلے گا کہ چلیں، نہیں آپ پتہ نے چلے کیونکہ گا؟ آپ نے رانا صاحب سے کیونکہ 3-4 سوال بائی نیم پوچھ لیے ہیں، تو رانا صاحب کے پاس رائٹ آف ریپلائی بھی ہے. میں نہیں بریک نہیں، یہ لیتا ہوں، آپ پھر کے ہم لیے نے نہیں کر رہا ہوں، نادر میں صاحب. سوال آپ کے لیے اور قبول صاحب کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے کر رہا ہوں جو اس وقت یہ ٹیلی جی ویژن ٹھیک ہے، سن رہا ہے. آپ مجھے اس کا سب جواب بتاؤ، لینے کی دل کوشش پہ کرتے ہاتھ ہیں، رکھ کے بتاؤ. اس کی جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں.